یہ آپ بتائیے. On the first step you said Ameen. On the second step of the mimbar you said Ameen. And on the third step of the mimbar you said Ameen. یا رسول اللہ بھلا اس میں کیا ماجرا ہے؟ کچھ آپ ہماری بھی تعلیم فرمائیے یا رسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. تبسم فرما کر ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے اے صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل آئے. کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کا نام نامی کسی نے سنا اور آپ پہ درود نہیں بھیجا، اس پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی درود پر حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر لازم ہو گیا کہ محمد سنو تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہو، ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے جو محمد سنے اور درود نہ بھیجے. تو میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل آئے. جبرائیل نے کہا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، بیٹا بھی چھوڑ کے چلا گیا، بیٹی چلی گئی چھوڑ کر، وہ بیوی کے چکر میں ہو گیا، وہ شوہر کے اور بچوں کے چکر میں ہو گئی. جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی اور ان کی قدر کو نہ جانا، ان کے احسانات کو نہ جانا، اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو. میں نے کہا آمین. کتنی بڑی تعلیم ہے. اللہ اکبر. حضور کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہہ دو. بزرگ ہو گئے، والدین بوڑھے ہو گئے، اب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، داڑھی پوری میری سفید ہو گئی، پھر بھی اگر اولاد خدمت نہ کرے، خیال نہ کرے، ہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن بتا رہا ہے. ہاں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دعائیں مانگتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو. بزرگ ہو گئے ہیں تو حضور نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا ہے صحابہ. تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا ممبر کی تو جبرائیل آئے. کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت کا سامان نہ کیا، یا رسول اللہ اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو. کہ رمضان پائے اور روزہ نہ رکھے، رمضان پائے اور نماز نہ پڑھے، رمضان پائے اور قرآن نہ پڑھے، رمضان پائے اور استغفار نہ کرے، درود و سلام نہ پڑھے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اس پر لعنت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میں نے کہا آمین. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تمام رات کو عبادت فرماتے تھے. تمام رات شب بیداریاں ہوتی تھی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نمازی تھے اور دن کے غازی تھے. دن میں جہاد کرتے تھے. جنگ بدر رمضان المبارک میں 17 رمضان کو منعقد ہوئی. یوم بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا. جہاد کرتے تھے. وہ نماز رات کو پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے. جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بدر میں جو شہید ہوئے وہ روزے دار تھے. ایک بڑی کثیر جماعت صحابہ کی بدر میں شہید ہوئی، وہ روزے دار تھے. ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. تو یعنی کہ روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا ایک ایسا خاص مقام ہے اللہ کے یہاں کہ روزے دار کی جزا اللہ
اپنے یہاں سے بے حساب اس کو دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ تو روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور روزہ رمضان المبارک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرماتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ یہ رمضان المبارک اب اس کی شان بیان فرماتے ہیں کہ رمضان پایا اور مغفرت کا رمضان میں آخر بات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ رمضان المبارک میں تم روزہ رکھے تو دیکھو، رمضان المبارک میں جو اس کی جو احترامات ہیں ان پہ پابند ہو کے تو دیکھو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ رمضان کیا ہے تو تم مجھ سے یہ دعا کرواؤ کہ یا اللہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ سارا سال ہر مہینہ